میری تکلیف کو کوئی نہیں سمجھتا. میں کیا کہنا چاہتی ہوں، میں کیا سننا چاہتی ہوں، میری باتوں کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے تو میں کسے بتاؤں پھر. کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں مجھے سمجھنے والا، کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں مجھے سننے والا. میں کس سے اپنے دل کی بات کروں؟ میں کسے بتاؤں میں کتنی تکلیف میں ہوں؟ میں خوش ہوں، میں اداس ہوں، میں ہنس رہی ہوں، مسکرا رہی ہوں یا رو رہی ہوں، میرے اندر کیا چل رہا ہے؟ کسے بتاؤں؟ کس سے اپنے دل کا اظہار کروں؟ کس سے اپنی باتوں کو بیان کروں؟ کسے وہ باتیں بتاؤں، کس پہ یقین کروں، کس پہ یقین نہ کروں؟ ہزار طریقے کے سوال ہمارے دل میں، اس طرح کے ہزار سوالات ہمارے ذہن سے روزانہ گزر بسر کرتے ہیں. ان فیکٹ ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے، ہماری جو تھنکنگ ہے، وہ بھی نیگیٹو ہوتی ہے. 80% ہمیں جو پورا دن میں تھاٹس آتے ہیں وہ نیگیٹو ہی ہوتے ہیں. نیگیٹو تھاٹس لائک مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے، میری کوئی کیئر نہیں کرتا ہے، میں ایسا چاہتی تھی ایسا ہو گیا، میں نے ایسا سوچا تھا، میں نے ویسا سوچا تھا. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی ٹاپک پر بات کرنے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید شفان وائبس میں آپ سبھی کو. میں ہوں آپ کی ڈاکٹر شفالی ناز. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جن لوگوں کے، انفیکٹ سبھی لوگوں کے اس طرح سے سوال جواب ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ٹرسٹ بریک ہوا ہوتا ہے تو وہ دوبارہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. پھر مطلب جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے، یہاں پر تھوڑا مختصر سی ویڈیو لے کے ہم زیادہ بڑا نہیں کریں گے اپنی ویڈیو کو. تو ہمیں کس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ ہمیں کس سے اپنے راز بیان کرنے چاہیے، اپنے دل کی باتیں، اپنے ایموشن صبح سے لے کے رات تک ہم جو فیل کرتے ہیں، لو فیل کرتے ہیں، اگریشن فیل کرتے ہیں، اینزائٹی ہے یا جو بھی دقت ہے، جیسے بھی ایموشن کو آپ فیل کریں، فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، اسپرچولی، جس بھی طریقے سے آپ فیل کریں، کوئی تو ہونا چاہیے نا لائف میں جس کے ساتھ ہم ڈسکس کر سکے. کوئی تو ایسا ہونا چاہیے لائف میں جسے ہم بتا سکے، جس سے ہم اظہار کر سکے اپنی ہر درد کا، اپنی ہر دکھ تکلیف کا. اوکے، آئی ول گیو یو اے بونس پوائنٹ. اگر وہ انسان ایسا ہو جو آپ کی تکلیف کو راحت میں بدل سکے تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ بتائے، ذرا سوچ کے بتائے. کیا ہم کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم ایسے انسان سے اپنے دکھ درد تکلیف کا اظہار کریں جو واقعی قادر ہو، جو واقعی قدرت رکھتا ہو، جس کے پاس پاور ہو کہ وہ ہمارے اذیت کو خوشیوں میں تبدیل کر سکے، ہماری آزمائشوں میں کامیاب کر سکے، یا ہم پر جو عذاب ہو رہا ہے اس کے عذاب کے بوجھ کو ہم سے دور کر سکے. آپ جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ جی، میں بات کر رہی ہوں اللہ رب العزت سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی. دیکھیں، ہمیں چاہیے ایک ایسا دوست، ایک ایسا شخص جو ہم سے بے پناہ محبت کرے، جو ہمارے راز کا ہمیشہ پردہ کرے، اور وہ جس کو ہم سے زیادہ ہماری پرواہ ہو، ہم سے زیادہ ہم سے پیار ہو. یقین مانے وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اگر آپ اپنے جو راز ہے، اپنے جو سیکرٹس ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں نا، وہ آپ اللہ سے شیئر کیا کریں. اگر آپ بتانا چاہتے ہیں نا آپ کے ساتھ میں کیا اچھا ہوا ہے، کیا برا ہوا ہے، کس نے کیسا بیہیو کیا، کس نے آپ کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا، اللہ کے ساتھ کیا کریں. تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم سبھی انسان ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب ہم سبھی انسان ہیں تو ہم سب کے اندر نفس ہے. سب کے اندر نفس ہے تو شیطان بھی سب کے ساتھ ہے. جب شیطان سب کے ساتھ ہے تو کیا بھروسہ کسی انسان کا آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے تعلقات اس کے ساتھ میں مضبوط ہے نا، انشاءاللہ عز و جل اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا. اللہ آپ کو کبھی کسی کی نظروں میں گرنے نہیں دے گا. اللہ بہت حفاظت کرنے والا. اللہ سے بہترین رازدار اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نہ آپ کا اتنا اچھا دوست کوئی ہو سکتا ہے، نہ اتنی زیادہ محبت آپ سے کوئی کر سکتا ہے. جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ عزت کرنے والا ہے، رسپیکٹ کرنے والا ہے، پرائیورٹی دینے والا ہے، وہ صرف اور صرف ہمارا اللہ عز و جل ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں، ہم اللہ کو پہچانیں، ہم اللہ کو جانیں، اسے محبت کریں. دیکھیں، ہم کسی انسان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو آج میرے ساتھ میں یہ ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہاں گئی تھی. اگر آپ کے ساتھ میں کچھ برا ہوتا ہے تو آپ اس کو رو کے سناتے ہو. اللہ سے کیوں نہیں ہم اس طریقے سے بات کرتے؟ صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، یا ہم اللہ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی جلال والا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کو کیوں ہماری بات سننے لگا ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے ہم کون ہے کہاں سے. اس طریقے کے خیالات اپنے ذہن میں نہیں لایا کریں.
बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह तो पूरी कुदरत को चलाता है ना, अल्लाह सब इंसानों को चलाता है, अल्लाह के पास कब फुर्सत होगी हमारी बातें सुनने के लिए। जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं ना, दुआ क्या है? दुआ मोमिन का वाहिद हथियार है जो उसे अल्लाह के करीब कर देती है। दुआ वो चीज़ है जो इंसान की तकदीर बदल देती है। और सिर्फ दुआएं ही हैं जो बंदे को अल्लाह से जोड़ती हैं। जब मैंने आपको आदम का और इबलीस का किस्सा सुनाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि दुआ और तौबा दो ऐसे हथियार हैं मोमिन के जिनसे वो शैतान पर फतेह पा सकता है। सब्र करके, दुआ करके हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं। अल्लाह ने ही हमको खास इनाम अता किया है दुआ के जरिए से, तौबा के जरिए से। तौबा तो वो है जो हमारे गुनाहों को धो देती है। जैसे आपने देखा है, कपड़ा होता है गंदा, उस पे साबुन लगाते हैं ना, जब हम कपड़े पे साबुन लगाते हैं तो वो दाग होता है, निशान होता है, जो भी कपड़े पे साफ हो जाता है ना। इसी तरीके से तौबा होती है। जब कोई इंसान तौबा करता है ना, तो उसके दिल की गंदगी, उसके गुनाहों का बोझ सब साफ हो जाता है। जब हम कुछ गलत लिख देते हैं ना जब हम कुछ, और उसको इरेजर से इरेज कर देते हैं, मिट जाता है ना वो। इसी तरीके से तौबा वो इरेजर है जो हमारे गुनाहों को मिटा देती है। तौबा वो है जो हमसे हमारे गुनाहों के बोझ को दूर कर देती है। हमको चाहिए कि अल्लाह से तौबा किया करें। सबसे पहले हमें तौबा करनी है। जाने अनजाने चलते फिरते उठते बैठते गुनाह हो ही जाते हैं। सबसे पहले तौबा करें, फिर अल्लाह की तस्बीहात करें। और जैसे कि कुरान मजीद में फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने खुद अपने बारे में बताया है कि मैं तो तुम्हारे गुमान जैसा हूँ। मैं कैसा हूँ? तुम्हारे गुमान जैसा हूँ। तुम जैसा मेरे बारे में तसव्वुर करते हो, तुम जैसा मेरे बारे में सोचते हो, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही हूँ। तो अगर कोई इंसान अपना ये तसव्वुर लेकर के चले कि अल्लाह तो बहुत मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह तो मेरा दोस्त है, जी हम कहते हैं अल्लाह हमारा दोस्त है। जैसे हम इंसानों से बातें करते हैं, इंसानों को अपने दुख दर्द तकलीफ बताते हैं, खुशी और गम का इजहार करते हैं, हम अल्लाह के साथ क्यों नहीं ऐसा रिलेशनशिप रख सकते हैं अपना? क्यों नहीं ऐसा रिश्ता बना सकते हैं अल्लाह के साथ? हमें चाहिए कि हम कोशिश करें। देखिए, इंसान तो ये है कि अकल, इंसान की अकल वो जो देखती है, जो सुनती है, उस पे यकीन करती है, उस पे बिलीव करती है। तो अल्लाह को हमने देखा नहीं, इसलिए हमारा भी जो है ना इमेजिनेशन उस तरीके की नहीं है कि हम अल्लाह को इमेजिन कर सके। हमारा तसव्वुर स्ट्रांग नहीं है अभी। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें। उससे क्या है? यकीन पैदा होगा। जब नमाजों की पाबंदी करने लग जाए ना, समझ लेना आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता जा रहा है। जो खौफ से रोता है ना अल्लाह के, वो सबसे अजीम बंदा होता है अल्लाह का। अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है उस इंसान से। तो जब आपके दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ, आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई अल्लाह है, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुनने वाला है। तो फिर मैंने आपको बताया था ना, अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह के ताला की सिफतें, अल्लाह ताला के जो नाम है 99, वैसे तो 100 है, अल्लाह मिला के पूरे 100 हो जाते हैं, लेकिन 99 नाम जो सिफतें हैं अल्लाह की। जैसे मैंने आपको बताया था अल मालिक, जो मालिक है, जो हकीकी बादशाह है। किसकी बादशाहत है? जमीन में, आसमान में, समंदर में और हर जगह किसकी बादशाहत? फ़कत अल्लाह ही की, मेरे अल्लाह की बादशाहत है। तो हमें इस बात पे यकीन रखना है कि जब अल्लाह की बादशाहत है, अल्लाह की हुक्मरानी है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, तो फिर कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है हमें? अल्लाह की होते हुए कोई हमें किस तरह से तकलीफ दे सकता है? हमें चाहिए कि हम अपने यकीन को मजबूत करें। जितना हम अल्लाह के बारे में पढ़ेंगे, अल्लाह की तस्बीहात सुनेंगे, अल्लाह के बारे में कलाम सुनेंगे, हमारा दिल मजबूत होता जाएगा, हमें अल्लाह से मोहब्बत होती जाएगी और अल्लाह के खौफ खुदा से हम रोने लगेंगे, गुनाहों से तौबा करने लगेंगे। वो सच्ची तौबा होती है और अल्लाह इंतज़ार करता है अपने बंदों का कि ये मेरी तरफ लौट आए। वैसे ज़ाहिर है अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह की बात करने वाले बहुत हैं। अल्लाह की बात करने के लिए तो फरिश्ते ही काफ़ी हैं, लेकिन अल्लाह इंसान को मौका दिया हुआ है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है कि तुम चाहो तो इल्म हासिल करो और मेरे करीब हो जाओ, मुझे जान लो, मुझे पहचान लो। हर चीज़ दुनिया में जो है अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। एक वाक़या मैं आपको सुनाने लगी हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज़ घर में दाखिल हुए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कपड़े धो रही थी। आपने उनको चादर ला के दी कि हज़रत आयशा से बोला कि ये चादर भी धो देना। आपने पूछा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो आपने फरमाया कि ये चादर भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की हम्दो सना करती है। अब इस पर मैल लग गया है तो ये अल्लाह की तस्बीह नहीं कर रही है, लिहाज़ा हमें कपड़ों को भी पाक साफ रखना चाहिए। ये जरिंदे परिंदे, तारे, चाँद, सूरज, सब कुछ, पानी का ग्लास होता है ना, वो तक अल्लाह की तस्बीह बयान कर, लेकिन हम उसको सुन नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो वो सलाहियत नहीं है ना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास सलाहियत थी, वो जानवरों की बोली समझते थे। चींटी का वाक़या आपने सुना होगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का और चींटी का वाक़या, कितना मशहूर वाक़या है वो, है ना? इस तरीके से हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें, हम अल्लाह ताला को जानने की, पहचानने की कोशिश करें। एक अल्लाह ताला का मुबारक नाम है या कुद्दूस।
کیا ہے؟ یا قدوس، پاک، اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ پاکی کس طریقے کی؟ آپ کی ذہنی پاکی، آپ کا ذہن پاک ہونا چاہیے، کوئی نیگیٹو خیال، کوئی برا خیال، کوئی گندا خیال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، کسی کے لیے حسد نہیں رکھنی ہے، کسی کے لیے برائی نہیں رکھنی ہے اپنے دل میں، اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھنا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے، اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھنا ہے اللہ کے لیے، نہ کوئی گندی چیز دیکھنی ہے، نہ کوئی گندی باتیں سننی ہے، اپنی سوچ کو پاک رکھنا ہے۔ سب سے پہلی ہمیں پاکی جس چیز میں لے کر آنی ہے وہ اپنی سوچ میں لے کر آنی ہے۔ ہمارے ذہن میں صبح سے لے کر کے رات تک صرف اور صرف اللہ کا خیال ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں، سب کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے جینا ہے اور صرف اللہ ہی موت دینے والا ہے۔ اور ہم کو یہ چاہیے کہ ہم حیادار بن کے رہے۔ ایک عورت میں حیا کا ہونا بہت ضروری۔ حیا صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ برقع پہنتے، یہ حیا نہیں ہوتی۔ حیا وہ ہوتی کہ آپ کی نظریں شرم سے جھکی رہے، آپ کو لحاظ ہو کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کس کے ساتھ آپ کو کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، گندگی کہاں کرنی ہے، صفائی کی کیا اہمیت ہے، یہ ساری چیزیں اہم آتی ہیں۔ انفیکٹ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بیٹھا، آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ اس سے پوچھیں، یہ بھی حیا میں شامل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سے حیا کے لیے ہم ایک الگ سے ٹاپک لیں گے۔ فی الحال میں بتانے لگی تھی خدا ہے، آپ تنہا ہے، آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ خاموش ہیں، آپ کو سننے والا اللہ ہے، آپ رو رہے، کوئی نہیں سمجھ رہا آپ کے درد کو، کوئی نہیں سمجھتا آپ کی تکلیف کو، یقین کریں اللہ ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کیوں انسانوں سے امیدیں لگاتے ہیں کہ وہ آپ کو سمجھیں گے؟ آپ کیوں یہ انسان تو خود پرست ہوتے ہیں نا، انسان خود کو نہیں سمجھ سکتا تو انسان آپ کو کیا سمجھے گا؟ اور یہ انسانوں سے لگائی گئی وابستہ امیدیں ہی ہوتی ہیں جو ہم کو تکلیف دیتی ہیں، ادروائز کسی انسان کی کوئی مجال نہیں جو آپ کو رلا سکے، جو آپ کو ستا سکے۔ آپ کو چاہیے کہ امیدیں صرف اور صرف اللہ سے لگائیں۔ کس سے لگائیں امیدیں؟ صرف اور صرف اللہ سے۔ تنہائی میں آپ کو سننے والا اللہ ہے، بے شک اللہ محفلوں میں بھی سنتا ہے، اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور اس وقت بھی اللہ دیکھتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے روم میں بیٹھے ہوتے ہو، دروازے کھڑکیاں سب بند ہوتی ہیں، اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہو، محفل میں بیٹھے ہوتے ہو، سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو، اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تصور کریں جیسے بگ باس ہے، آج کل بڑا سیریل جو ہے بگ باس کا فیمس ہے۔ بگ باس والے کیسا ایسا ایکشن میں بیٹھیں گے، ایکشن میں کہیں گے، اپنی ایک ریپوٹیشن بنا کے رکھتے ہیں کہ بگ باس کے گھر میں تو ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے، وہ کیمروں کی نظر میں ہے نا، تو اپنے آپ کو تھوڑا مینٹین کر کے چلتے ہیں نا وہ لوگ۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو یہ تصور کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، ہر کھڑکی یا دروازے میں سے جھانک سکتا ہے، تو اگر اس طریقے کا آپ تصور کر لینا تو جو ایمان والے ہیں نا، ایمان والوں کی جو کیفیت ہوگی نا وہ اس طریقے سے ہوگی، وہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، وہ کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، کسی کے مال میں خیانت نہیں کریں گے، کسی کے وعدہ خلافی نہیں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ میں امانت میں خیانت نہیں کریں گے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت برائی نہیں کریں گے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، کیونکہ انہیں اللہ کا خوف ہے، وہ جانتے ہیں ان چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ اگر ناراض ہو گئے تو ہم اپنا اور اگر ہم اللہ کو ہی ناراض کر دیں گے نا، تو پھر ہمیں جب مر کے جانا ہے اللہ کے پاس، ہم اسے کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا کہیں گے اللہ سے کہ دنیا میں رہ کر ہم نے کیا کرا، یہ جانتے ہوئے، یہ تصور رکھتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے جان بوجھ کے گناہ کیا؟ ایمان والے ایسے تو نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے تصور کو اسٹرانگ کریں، اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو اسٹرانگ کریں۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اپنی حیادار بن کے رہیں، پردہ دار بن کے رہیں، دنیا سے پردہ کریں، بے حیائی کے کاموں سے بچیں، برائی کے کاموں سے بچیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ کہ ماحول کا بھی بہت فرق پڑتا ہے، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ، انفیکٹ میں خود بھی یہی کہتی ہوں کہ نا، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ لوگ 90% ایسے نہیں ہیں، 10% لوگ صرف ایسے ملیں گے جو آپ سے مشابہ ہیں، آپ سے ملتے جلتے ہیں، ادروائز 90% وہی فحاشت میں لگے ہوئے، ناچ گانا، غیبت برائی، یہ وہ مٹر گستی، ساری فضولیت کی باتیں کریں۔ اب ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں نا، بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ یار مطلب اس ماحول میں بہت بہت چیلنجز ہے، آزمائش ہے، سخت آزمائش ہے، لیکن یہی اصل محبت ہے۔ جنہیں خاندانی وراثت مل جاتی ہے نا، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ مشکل تو ان کے لیے جنہیں ایک ایک پیسہ کر کے اپنے لیے وراثت جمع کرنی ہے، پورا اپنا بنا کے رکھنا ہے، محل بنانا ہے، جو بھی ہے آپ کا گول ہے، تو اس طریقے سے بہت مشکل ہے، بہت کمپٹیشن ہے۔ اب اس ماحول میں رہ کر کس طریقے سے خود کو کانکور کرے، کس طریقے سے خود کو سنبھال کر کے چلے، بہت کمپٹیشن۔ لیکن آپ یہ بات یقین ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ صرف دعا ہی کر لیں،
کیونکہ جیسے میں نے ابھی بتایا دعا ہی مومن کا فائدہ. جب میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں نا، میں دیکھتی ہوں یار لوگ میری بات نہیں سن رہے، میں کتنا لوگوں کو سمجھاؤں، میں سجدوں میں رو دیتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ میں کمزور ہوں، تو تو کمزور نہیں ہے نا، میں ہار گئی ہوں، تو نہیں ہارا ہے نا اللہ، میری ہمت ہے تو. اللہ سے باتیں کیا کرے، پیاری پیاری باتیں کیا کرے، اللہ سے کہے اللہ میں کمزور پڑوں تو میری ہمت بن جانا، اللہ میں گرنے لگوں تو مجھے سنبھال لینا، اللہ مجھے سہارے کی ضرورت پڑے تو اپنا ہاتھ آگے کر دینا، اللہ تو مجھے کسی کے سامنے گرنے نہ دینا، اللہ تو مجھے کسی کے سامنے جھکنے نہ دینا، اللہ تو مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ میں فقط تجھ سے محبت کروں اور تیری رضا کے لیے کروں، جو بھی میرا کام ہو، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا، جو بھی کروں فقط تیری رضا کے لیے ہو میرا ہر عمل، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. اور یقین کریں اتنی جلدی تو کوئی ترس نہیں کھاتا جتنی جلدی اللہ آپ کے حال پہ ترس کھائے گا. جب آپ اللہ سے بات کریں گے، جب آپ اللہ کو بتائیں گے کہ آپ کس درد میں ہیں، کس تکلیف میں ہے، کیا گزر رہی ہے آپ کے ساتھ، اللہ بے شک جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، جو آپ پہ گزر رہی ہے، جس ایموشن سے بھی آپ گزر رہے ہیں، جس درد سے تکلیف سے، اللہ سب جانتا ہے. لیکن اللہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے. ایک سجدہ، ایک سجدہ اور ایک آنسو اگر آپ نے بہا دیا نا، یقین جانے ایک آنسو آپ کا آپ کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے. اللہ تو وہ جو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. آپ سے نئی زبان سے بیان ہوتا ہے، آپ نئی زبان سے بیان کریں، صرف سجدے میں سر کو رکھ دیں اور اللہ کے آگے خود کو پیش کر دیں. ان ہاتھوں کو اگر آپ نہیں بول سکتے نا مجھے یہ چاہیے، میری یہ تکلیف ہے، اگر آپ نہیں بول سکتے، نہیں بیان کرنے کی ہمت ہے، صرف ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیجئے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کے دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، اللہ اس بات کو بھی سمجھ رہا ہے جو کوئی سمجھ نہیں سکتا. صرف اتنا کرے کہ سجدے میں جھک جائے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے آگے پھیلا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اللہ آپ کی امید کو نہیں توڑے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور بہت یقین رکھیں اللہ پہ کہ پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ انصافی نہیں کرتا، اللہ نا انصافی نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی نا انصافی اللہ نہیں کرتا. اللہ نے قرآن کریم سورہ النساء میں فرمایا کہ ذرہ برابر بھی ظلم اللہ نہیں کرتا. اللہ ہر مخلوق کو اس نے جو بھی کیا ہے، جو بھی عمل کیا ہے، اس کو صلہ عطا کرتا ہے. آپ نے جو نیک کام کیے ہیں، جو اچھائی کی اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کو منائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دنیا بھی اور آپ کی آخرت کی تمام تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی. اللہ آپ کا مددگار، اللہ آپ کا حامی و ناصر. دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے، گزارش ہے دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ فی امان اللہ. الحمدللہ.